کرم کر دو, بہت گناہگار ہے باپا, کرم کر دو, بس ملاقات سے بھی نواز دو, کرم کر دو باپا. آپ پر ہماری جان قربان ہے باپا, ہمیں آپ سے بہت پیار ہے باپا. باپا کرم کر دو بس, آپ سے باپا درخواست ہے باپا, نواز دو باپا, بس نواز دو باپا, کرم کر دو باپا, آپ سے یہی درخواست ہے. مجھ سے تو آپ کے آگے بولا بھی نہیں جا رہا باپا, ہاتھ بھی کانپ رہے, پاؤں بھی کانپ رہے باپا, میری اوقات ہی نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی. اللہ, ان کی معصوم شکلوں سے آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں. یہ امت کو اتنے خطرناک عقائد دے رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. اپنے سامنے اپنی عبادت کروا رہے ہیں. یہ عبادت ہے نا, سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ انکساری کے ساتھ رو رہا ہے. یعنی یہ وہ حالت ہے جو خدا کے سامنے انسان کی ہونی چاہیے, وہ مخلوق کے سامنے ہے. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیا نا سورۃ البقرہ میں, وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں, مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیاں اللہ کے مد مقابل کھڑی کر لی ہیں, ند بنا لی ہیں اللہ کی. یحبونہم کحب اللہ, وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے. پاپا کرم کر دو, پاپا کرم کر دو, پاپا میرے تو ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن اللہ نے خود کر دی ہے. اور پھر ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین, خاتم النبیین, سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کھلے انداز میں مقدمہ سمجھا دیا, محبت کا کرائٹیریا سمجھا دیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں, اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے محبت اللہ کی وجہ سے کرنی ہے. یہ لوگ الٹ چلتے ہیں, کہتے ہیں ہم اپنے پیر کی وجہ سے نبی سے محبت کرتے ہیں, نبی کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. جبکہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. اسی لیے دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امت کو عقیدہ سمجھایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان میں مبعوث کیا. یہ نبی کا یا کسی ولی کا یا کسی بزرگ بابے کا احسان نہیں ہے, اللہ کا احسان ہے. پھر نبی نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کی اور امت پر احسان فرمایا کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دیا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے یوم النحر کے دن, قربانی والے دن, حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے میدان میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, پہنچا دیا, آپ نے حق ادا کر دیا. آپ نے 3 دفعہ اوپر انگلی اٹھائی اور پھر آڈینس کی طرف, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. اور پھر آپ نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں. بعض اوقات جن لوگوں تک بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو پہنچا رہے ہوتے ہیں. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سچ فرمایا نبی علیہ السلام نے. جن لوگوں تک بات بعد میں پہنچی انہوں نے بات کو زیادہ یاد رکھا, جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج سعودیہ کا چینل ہے, عرب کے لوگ ہیں, لیکن اذان اور نماز کے وقفے کے دوران جب احادیث بیان ہوتی ہیں تو حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے رواہ البخاری, رواہ مسلم. نہ امام بخاری عربی نہ امام مسلم عربی. امام بخاری رشیا کے رہنے والے, امام مسلم ایران کے رہنے والے, نیشا پور کے, اور وہ بخارا سے. تو واقعی نبی علیہ السلام کی بات پوری ہوئی. تو یہ نبی علیہ السلام کا امت پر احسان اسی لیے مشروع فرما دیا گیا امت کے لیے کہ ہر نماز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے
ان کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے تاکہ کسی نہ کسی درجے میں اس احسان کا بدلہ اتارا جا سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.